لیگل سولوشن یہ فورم فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ ایکشن کے تحت وجود میں آیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لیگل ایشوز جو وقتاً فوقتاً اٹھتے رہتے ہیں ان کے حل کے لحاظ سے لیگل فریم ورک میں کیا ایک اچھی رائے ہو سکتی ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے. اور میں اپنے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. مجھے محمد شبیر کہتے ہیں اور میں لاء کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. انڈیا کی 3 یونیورسٹیز الہ آباد، لکھنؤ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میری تعلیم ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں لیگل ایجوکیشن لینے کے بعد میں لیگل ٹیچنگ پروفیشن میں ایسوسیٹ رہا ہوں اور انڈیا کی اور ودیش کی کئی یونیورسٹیز میں ہم نے لاء کی ٹیچنگ کیا ہے، ریسرچ کرایا ہے، ریسرچ کیا ہے. اور ایک چیز پر میں ضرور فوکس کرنا چاہوں گا کہ 1992 میں ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا نے امبیڈکر چیئر پروفیسر اپوائنٹ کیا اور اس پروفیسر شپ کے ناطے اور ایک ایسا فورم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کریٹ کیا، اس کا نام تھا امبیڈکر چیئر آف لیگل اسٹڈیز اینڈ ریسرچ. اس فورم کے تحت ہم نے کافی کام کیا، بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری مضامین اور اس سے ہمیں ریکگنیشن بھی ملی. اور میں اسی طریقے سے فورن میں بھی کام کرتا تھا اور امبیڈکر چیئر پروفیسر کی وجہ سے ہمیں بہت عزت ملی. ابھی 14 اپریل کو بابا صاحب امبیڈکر کی برتھ اینیورسری تھی اور اس دن ہم نے جو اپنی فاؤنڈیشن کے فورم سے ایک کولمبیا پروفیشنل اسٹڈیز کا سینٹر قائم کیا ہے اور اس دن ہم نے یہاں کے اسٹوڈنٹ اور اسٹاف کو جو ویوز میں نے بابا صاحب امبیڈکر کے سلسلے سے شیئر کیا وہ میں آپ سے انہی ایشوز پر مخاطب ہوں. بابا صاحب امبیڈکر کی تمام کیپیبلٹیز اور ان کی خوبیوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے بھارت سرکار نے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ جس کو بھارت رتنا کہتے ہیں اس سے نوازا. بابا صاحب امبیڈکر ایک پاورٹی ریڈن فیملی سے تعلق رکھتے تھے. وہ 14 بھائی بہن کے بیچ میں ایک سنتان تھے جن کی پڑھائی اس زمانے کے گائیکواڑ فیملی کے اسکالرشپ کے سہارے انڈیا اور انڈیا کے باہر ان کی ہوئی اور وہ اتنے اچھے اسٹوڈنٹ تھے اور اتنا کوسٹ آف نالج بھی تھی کہ جتنا ڈگریز انہوں نے حاصل کیا وہ شاید وشو کے کسی لیڈر نے اور ہندوستان کے بالخصوص کسی نے نہیں حاصل کیا ہے. جیسے وہ BCom MSc PhD LLD بار ایٹ لاء DLit DPhil MSc اور بعد میں انہوں نے بار ایٹ لاء بھی لیا. اور وہ کولمبیا یونیورسٹی میں جب وہ اپنی ڈگری کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے گئے تو ان کی اسکالرشپ کا ڈیووشن یہ تھا کہ وہ لائبریری میں پہلے جانے والوں میں سے ہوتے تھے اور لاسٹ جب لائبریری بند ہوتی تھی ان میں آنے والوں میں سے تھے. اور انہوں نے اپنی اسکالرشپ کے سیونگ سے 20,000 کتابیں انہوں نے اپنے 2 سال کے اسٹے میں خریدا
وہ اپنی PhD کے لیے اکنامکس میں وہ جرمنی بھی گئے، وہ لندن سے بار اٹلا لیا اور یہ سب ساری چیزیں تھیں. ان کے اندر ڈرافٹنگ کیپیسٹی اور اس کے ساتھ اوریٹری جو تھی اس کا کوئی جواب اس وقت نہیں تھا. ان کی کوالٹیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی تشکیل ہوئی تو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کا ان کو چیئرمین بنایا گیا، اور اتنا لیبر اور ڈیووشن اور کانسٹیٹیوشنل آسپیکٹ کی دنیا کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے اسٹڈی کر کے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو بنایا، اور جس سے کہ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر راجندر پرساد اور جتنے بڑے اس زمانے کے لوگ تھے ان کے ان تمام کام کی سراہنا کی. اور بعد میں جب کانسٹیٹیوشن تیار ہو گیا، دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن اور دنیا کی ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن اور پروموشن کے لیے جتنے ایٹریبیوٹس کی ضرورت ہونی چاہیے ان ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو بنایا، اور اس کانسٹیٹیوشن کو دنیا میں آج بھی اپریسیشن مل رہا ہے اور کل بھی اس کو ملا ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے انڈیا کی ڈائیورسٹیز کو سمجھتے ہوئے تمام کمیونٹیز کو اپنے ڈیو رائٹس ملیں، اپنے کو پروموٹ کریں، اپنے کو فلورش کریں، اس کا انہوں نے انتظام کیا. گڈ گورننس کے لیے سیپریشن آف پاور کی انہوں نے ایڈوکیسی کیا، اور انہوں نے سیکولرزم کے پرنسپل کو انکارپوریٹ کیا، سوشلزم کو پروموٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایکولیٹی، لبرٹی اور فرٹرنیٹی جو ہال مارک ان کی ٹوٹل فلاسفی کی تھا اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کیا. اور انڈیا میں ڈفرینٹ ریلیجن، ڈفرینٹ کلچر اور ڈفرینٹ ایجوکیشنل سسٹم کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کی بھی ایڈوکیسی کیا کہ یہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کی فوٹنگ پر ریلیجس فریڈم ہو، کلچرل فریڈم ہو اور ایجوکیشنل رائٹس ہوں. اور یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات انہوں نے کیا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات انہوں نے کیا، ایکولیٹی کی بات کیا، اور تمام ان سب چیزوں سے انکارپوریٹ کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کے تمام کانسٹیٹیوشن پر ایک ریسرچ اورینٹڈ نگاہ رکھتے ہوئے ان پوائنٹس کو انکارپوریٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پلیجرسٹ ہوں تو ہمیں برداشت ہے، کیونکہ اچھے پوائنٹ دنیا کے لے کر کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہم لے رہے ہیں تاکہ ہماری کنٹری ایک پروگریسو، ایک وکاسشیل کنٹری کی شکل میں ابھرے، اور سب کو سارے سیگمنٹس جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں ان کو اپنے رائٹس ملیں اور اپنی ڈیوٹیز کو وہ ایک اچھے ایٹماسفیئر میں سمو کر کے چلتے رہے. اور آج انڈیا کا کانسٹیٹیوشن سپر کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جس بات کو بابا صاحب امبیڈکر نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمیں پولیٹیکل ایکولیٹی تو مل گئی، ون مین ون ووٹ اور ون ویلو کی بات تو ہمیں مل گئی، لیکن اگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو ہمیں نہ تو سوشل ڈیموکریسی ملی ہے نہ اکنامک ڈیموکریسی ملی ہے، اور ان دونوں فرنٹ پہ ہمیں کام کرنا ہے. ایکولیٹی کا پرنسپل تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ سوشلی اینڈ اکنامکلی ہم اپنے کو ڈیموکریٹک سوسائٹی کی شکل میں نہیں پاتے ہیں، اور جس میں نہ کوئی غریب ہو نہ امیر ہو، اور اگر ہے یہ غریبی اور امیری تو اس کے غیب کو ہمیں جلدی سے بھرپور کیا جائے. اور انہوں نے سماج کی وسمتاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انٹر کاسٹ میرج کی بات کیا، انہوں نے ایگلیٹیرین سوسائٹی قائم کرنے کی بات کیا. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ 70 سال یا اس سے اوپر آزادی اور کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کرنے کے بعد بھی دیکھا جائے تو کمیونلزم بھی ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں ڈسکریمنیٹری اپروچز کام کر رہی ہیں، ہمارے یہاں کاسٹزم کام کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایکول ڈسٹریبیوشن
विद फेयरनेस अगर देखा जाए तो वेल्थ में नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, और सारे लोगों को ऊपर उठने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, उसके लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म को भी इनकॉर्पोरेट किया जिसको रिजर्वेशन कहते हैं। आज वो भी देखा जाए तो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है। आज रिजर्वेशन को देखने की जरूरत है कि जो लोग रिजर्व कोटे से बेनिफिशियरी हो गए, आखिर उनके जो लाइनेज में लोग आ रहे हैं वो क्यों बेनिफिट पाएं, को सोचना है। आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर में ये रिजर्वेशन है ही नहीं है, इस पर भी गौर होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि ये जो 14 अप्रैल को अभी चंद दिनों पहले उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, इस कोरोना वायरस की वजह से आज न कि इंडिया बल्कि पूरी दुनिया दो चार है। उनके वेल विशर्स, उनके फैंस अच्छे ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन बाबा साहब का कद बहुत ही ऊंचा है। बाबा साहब के कद को पाने के लिए, उनकी फिलॉसफी को देखने और समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए। उनकी रूह को मैं समझता हूँ सांत्वना जब भी मिलेगी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ट्रांसलेशन इनटू एक्शन हो और उसका बेनिफिट हमारे समाज के इंडिविजुअल, सोसाइटी के तमाम मेंबर्स और नेशन को मिले, और लोग ये कह सकें कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है, जिसमें हर चीज का एक सोल्यूशन है, चाहे उसको लीगली देखा जाए, चाहे उसको पॉलिटिकली देखा जाए, चाहे उसे आइडियल। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात किया। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है हमारे लीगल प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल फार्मूले की शक्ल में अप्लाई किया जाता है। आज वो मोरालिटी खत्म हो गई है, जिससे हमारे समाज में असहायता है, असहिष्णुता है, भाईचारा नहीं रहे, टॉलरेंस नहीं रह गया है, और कभी कभी हमारे मुल्क की यूनिटी और इंटीग्रिटी भी खतरे में पड़ जाती है। इन सब चीजों पर हमें गौर करना है। बाबा साहब के आइडियल को हमें मानना है, उनके दिए हुए ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज को हमें अप्रिशिएट करना है। मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि मैं आपसे मुखातिब हुआ उस पर्सनैलिटी के तमाम एट्रीब्यूट को टच करते हुए आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे व्यू पॉइंट को अप्रिशिएट करेंगे और हमको एक्नॉलेज करेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे। मैं ताकि इनकरेज फील करूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी और इशू पर आपसे मुखातिब होता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।